بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعد از حمد و صلوات۔ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ یزید لعین جو تھا اس نے ہی فی الواقع امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کیا ہے، اور امام علی مقام کی شہادت میں یزید خود ملوث تھا۔ یزید کے حکم کے ساتھ امام علی مقام شہید ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا احادیث کریمہ کے اندر یزید کا امام علی مقام کو شہید کرنا ثابت ہے کہ نہیں ہے، کیا امام علی مقام کی جو شہادت ہوئی اس میں یزید کا کس قدر ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، کیا احادیث میں یزید کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا۔ تو اس حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں اشارتاً کنایتاً حضور علیہ السلام نے یزید کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ امام علی مقام کو کربلا کی زمین کے اندر شہید کر دیا جائے گا، اور چند ایک ایسی روایات ہیں کہ جن میں سرات سے یزید کا معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال جو روایات موجود ہیں ان سب روایات کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختصراً میں چند ایک روایات کے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر جو روایات ہیں، سب سے پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ملے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک علم تو میں نے اس امت کے سامنے ظاہر کر دیا، لیکن ایک علم اگر میں اس امت کو بتاؤں تو وہ میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے صحابہ کے سامنے یہ روایت بیان کی ہے، صحابہ کے سامنے یہ کہا ہے کہ مجھے حضور نے دو علم عطا فرمائے، اگر ایک علم تو میں نے ظاہر کر دیا، لیکن دوسرا اگر صراحت کے ساتھ ظاہر کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 120 ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی یہ جو روایت ہے، اس کے ساتھ ایک اور روایت بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے حدیث نمبر 3605 اور حدیث نمبر 7058، یہ جو روایت ہے حضرت سعید بن عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اپنے دادا سے حضرت سعید بن عمر بن سعید بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت سعید سے، وہ فرماتے ہیں سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، سمیت الصادق والمصدوق یقول ہلاک امتی على يدي غلمة من قریش فقال مروان غلمة، قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ اور مروان بن حکم کے پاس موجود تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، صادق اور مصدوق نبی کو، سچے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق نے یہ کہا ہلاک امتی من یدی علی یدی غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ تو مروان نے کہا غلمۃ، نوجوانوں کے ہاتھوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں، اگر تو چاہے تو میں تجھے ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں کی بنی فلاں قبیلے میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت یہ صراحت کرتی ہے، یہ روایت اس میں یہ صراحت ہے کہ قریش ہی کے نوجوانوں کے ہاتھوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں حدیث نمبر 120 بخاری شریف کی، اسے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان دونوں روایات کو آپس میں ملایا جائے تو حضرت ابو ہریرہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہلاکت ہے وہ قریش ہی کے ہاتھوں سے ہوگی، اور اس کے اوپر جو دیگر روایات ہیں ان کے حوالے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لوگوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3604 ہے، مسلم شریف میں حدیث نمبر 7325 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایات ہیں، اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 1319 ہے، اور اسی طرح یہ جو روایت ہے یہ احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 23362، 23422 اور 23499 ہے، اور سلسلہ تو صحیحہ میں حدیث نمبر 3430 حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت
قریش کے ہاتھوں سے ہوگی اور اسی طرح قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ حدیث نمبر 3605 ہے بخاری شریف میں، اور حدیث نمبر 758 ہے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے یہ روایت آ گئی۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت کہ جسے ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 38781 ہے، اور یہ کنز العمال میں حدیث نمبر 31413 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کیا کرتے تھے کہ تم اس 60 ہجری کے شر سے پناہ مانگو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت آپ بیان کیا کرتے تھے۔ اس روایت کے بھی بڑے کافی ترک ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم 61 ہجری کے شر سے پناہ مانگو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تدرکن ابا ہریرہ امرأۃ الصبیان، کہ اللہ تو مجھے بچوں کی عمارت تک نہ پہنچانا ہے، اللہ تو ابو ہریرہ کو بچوں کی عمارت تک نہ پہنچانا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ دعا مقبول ہوئی تھی، اور 61 ہجری میں جدید حکمران بنا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو وصال ہے وہ سن 60 ہجری میں ہو گیا تھا۔ تو آپ کی یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو گلیوں میں گھوم کے یہ دعائیں اور اعلان کرتے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی وہ روایت درست ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان قریش کے جوانوں سے، ان قریش کے اوباش لڑکوں سے مراد یزید ہی کی تھی۔ اسی حوالے سے اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس روایت کے بھی کافی ترک موجود ہیں کہ خلافت النبوت 30 سنتن، کہ میرے بعد جو خلافت علام منہاج النبوہ ہے، نبوت کے طریقے پر جو خلافت ہے وہ 30 سال تک ہوگی۔ ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، اس کے بعد اللہ اپنے ملک کو یا اللہ تبارک و تعالی حکومت جسے چاہے گا اسے عطا فرمائے گا۔ بعض روایات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد بادشاہت ہوگی اور ظلم ہوگا۔ یہ جو روایت ہے، یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 4646 ہے سنن ابو داؤد کے اندر، اور اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان الفاظ کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر کی جو خلافت ہے وہ 2 سال شمار کی جائے، حضرت عمر کی خلافت 10 سال شمار کی جائے، حضرت عثمان غنی کی 12 سال، اور حضرت علی کی اتنے سال یعنی 6 سال حضرت علی کی خلافت شامل کر لی جائے۔ حضرت امام حسن کے بھی اس میں اگر 6 مہینے ملائے جائیں جو 30 بنتے ہیں، لیکن حضرت سفینہ نے حضرت علی تک کہا کہ ان کی خلافت کو شامل کر کے یہ 30 سال بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت سفینہ نے بیان کی ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4646 کے اندر کہ اس کے بعد پھر بادشاہت ہے۔ تو آپ سے کسی نے کہا کہ بنو مروان، سعید نے آپ سے کہا، حضرت سعید نے، کہ بنو مروان تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں سمجھتے۔ اور ترمذی شریف کے اندر یہ جو روایت ہے، یہ حدیث نمبر 2226 میں یہ الفاظ ہیں یہاں پہ کہ بنو امیہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان کے اندر ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ بنو امیہ، بنی زرقاء یہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وہ ظالم ترین بادشاہ ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، بنو زرقاء بنو امیہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وہ بدترین اور ظالم بادشاہ ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی خلافت کو، حضرت سعید کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کو، حضرت علی کو یہ خلیفہ نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ بنو زرقاء یعنی بنو مروان چوتر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4646 اور حدیث نمبر 4647 ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2219 اور 2226 ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر یہی حدیث 5395 نمبر ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 20922 ہے اور حدیث نمبر 20914 ہے۔ معارف الحدیث میں حدیث نمبر 1948 ہے اور حدیث نمبر 1874 ہے۔ کنز العمال میں حدیث نمبر 14961، 30915 اور حدیث نمبر 14962 ہے، اور سلسلہ تو صحیحہ میں حدیث نمبر 1761 ہے۔ کہ یہ جو روایت ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ میرے
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جو خلافت ہے وہ 30 سال ہوگی، اور 30 سال کے بعد جو ہے وہ بادشاہت ہوگی، اور اس کے بعد ظالموں کی حکمرانی ہوگی۔ یہ ان روایات سے ثابت ہے۔ اور جو اب میں جس روایت میں یزید کا نام صراحت سے آیا ہوا ہے، جس روایت کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے، اب وہ روایت بھی سن لیجئے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی کے حوالے سے اور کنز الاموال کے اندر یہ حدیث نمبر 31072 ہے، طبرانی کے حوالے سے آپ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ علامہ علاء الدین علی متقی بن حسام الدین نے کنز الاموال میں یہ حدیث 31072 نمبر پہ آپ لے کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک لمبی حدیث ہے فتنوں کے بیان میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ کافی اپنے بعد کافی چیزوں کی خبر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ درمیان سے میں پڑھ رہا ہوں اس موضوع سے ریلیٹڈ۔ آپ نے کہا اس موضوع سے ریلیٹڈ، امسک یا معاذ واخذ، کہ اے معاذ آپ ٹھہریے اور آپ گنتی کر لیجئے۔ قال فلما بلغت خمسۃ قال یزید لا بارک اللہ فی یزید نعجی الی الحسین واوتیت بتربتہ واخبرت بقاتلہ والذی نفسی بیدی لا یقتل بین ظہرانی قوم لا یمنعونہ الا خالف اللہ بین صدورہم وقلوبہم وسلط علیہم شرارہم والبسہم شیعا وحال فراخ آل محمد من خلیفۃ مستخلف مترف یقتل خلفی وخلف الخلف۔ حضرت معاذ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ رک جاؤ اور تم شمار کر لو کہ جب 5 سال ہو جائیں گے، جب میرے بعد جب 5 خلیفے ہو جائیں گے، 5 خلیفے، تو آپ نے فرمایا جب 5 خلیفے ہو جائیں گے تو اس کے بعد یزید ہوگا، اللہ یزید میں برکت نہ دے، لا بارک اللہ فی یزید، اللہ یزید میں برکت نہ دے، نہ یہ الی الحسین جو امام علی مقام کو شہید کرے گا، جو حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا۔ حضور نے فرمایا اوتی تو بتربتہ ہی، مجھے اس خاک کی، اس جگہ کی مٹی بھی دی گئی ہے کربلا کی، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے امام علی مقام کے شہید ہونے کا اور یزید کے کرنے کی خبر دی ہے کہ یزید امام علی مقام کو شہید کرے گا، مجھے خبر بھی دی گئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں قتل کیا جائے گا امام علی مقام کو لوگوں کے موجودگی میں، لیکن وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی مخالفت کو پیدا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے شریر لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، اور ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے بعد فرقوں میں اور گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ یہ کنز الاموال کی حدیث ہے جس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ ہے افسوس آل محمد پر، مجھے افسوس ہے آل محمد پر کہ جنہیں ایک ایسا خلیفہ جو ظالم ہوگا، ایسا بادشاہ جو ظالم ہوگا وہ شہید کرے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے خلیفے کو بھی وہ میرے خلیفے کو شہید کرے گا اور اس خلیفے کے خلیفے کو بھی شہید کرے گا۔ یہ کنز الاموال میں حدیث نمبر 31072 ہے، جس میں میرے آقا نے خود یزید کا نام لے کے فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو 5ویں نمبر پہ ہے، معاذ گن لو، 5 جب پورے ہو جائیں گے تو پھر یزید ہوگا۔ تو فی الواقع حضرت ابوبکر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن جب 5 پورے ہوئے تو اس کے بعد فی الواقع پھر یزید کا ہی نمبر آیا۔ اگر اس میں آپ دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب 5 خلیفے پورے ہو گئے تو اس کے بعد امت کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یزید نے پھر اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا معاملات کیے ہیں، تو بالکل واضح ہے کہ یزید ہی امام علی مقام علیہ السلام کا قاتل ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو شہید کیا ہے، اور کئی حدیث جو صراحت کے ساتھ یقیناً اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لیکن اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بعض روایات میں نے آپ کے سامنے اور بعض کے حوالے پیش کر دیے ہیں۔ مزید اگر کوئی پڑھنا چاہے تو حدیث کی کتب، تاریخ کی کتب، اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر بندہ خود بھی مطالعہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ یزیدی فکر کے ساتھ کھڑے ہیں، جو لوگ یزید کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں، اور جو لوگ یزید کی وکالت کر رہے ہیں، ان کے لیے
تاریخ کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ جی تاریخ میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، حدیث کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں خود رسول کونین نے خبر دی تھی، اور میرے خود رسول کونین نے امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں کئی جگہ پہ خبر دی تھی، اور آپ کی شہادت مشہور تھی صحابہ کرام کے درمیان۔ حضرت ام سلمہ کی جو روایت ہے اس سے بالکل ثابت ہوتا ہے جو ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ مٹی بھی دی تھی، آپ کی ایک روایت میں ہے، اور آپ نے خود بیان کیا تھا کہ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے عراقی لوگوں کے اوپر لعنت بھی بھیجی تھی، اور آپ نے حضور کی وہ پیشن گوئی صحابہ میں بیان بھی فرمائی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام علی مقام کی شہادت کے چرچے ان کی زندگی میں ہی ہوا کرتے تھے کہ انہیں اس طرح سے شہید کر دیا جائے گا۔ بہرحال امام علی مقام کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ نرم گوشہ کسی مومن بندے کا ایمان اس چیز کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اہل بیت رسول کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔